پاکستان اور بھارت کے کرکٹ تعلقات پر جمی برف پگھلنے لگی۔ ICC اجلاس کے موقع پر ذکا اشرف کی سیکریٹری بھارتی کرکٹ بورڈ سے ملاقات۔ پاکستان اور بھارت کو کرکٹ پر مل بیٹھنا چاہیے، ملاقات میں اتفاق۔ جے شاہ نے ذکا اشرف کی ایشیا کپ میں پاکستان آنے کی دعوت قبول کر لی۔ ذکا اشرف نے بھارت میں ورلڈ کپ دیکھنے کی جے شاہ کی دعوت قبول کر لی۔ آپ ہماری مہمان نوازی سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکیں گے، ذکا اشرف کی جے شاہ سے گفتگو۔ چیئرمین PCB مینجمنٹ کمیٹی کہتے ہیں یہ اچھی شروعات ہے، مستقبل میں مزید ملاقاتیں ہوں گی۔ دوسری جانب ICC کے عشائیے میں ذکا اشرف کو PCB کے نئے سربراہ کے طور پر خوش آمدید کہا گیا۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ نے پاکستان میں تشدد کی بات بولی، جس نے 3.5 سال حکومت کی، اس کو پاکستان کے خاتمے کے لیے مسلط کیا گیا تھا۔ ہم نے اس کا سیاسی جنازہ نکالا اور تدفین بھی کریں گے۔ امریکہ اور ترقی یافتہ ممالک ترقی پذیر ممالک کو غلام بنانا چاہتے ہیں۔ IMF کے ذریعے پسماندہ ممالک کو غلام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سعودی عرب میں نواز شریف سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقات، ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ قائد مسلم لیگ نون نے کہا کہ پاکستان کی بدحال معیشت کو دوبارہ ترقی کے راستے پر گامزن کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ جلد پاکستان دوبارہ ترقی کرے گا، اس سفر کا آغاز کرے گا جو سازش کے تحت 2018 میں ختم کیا گیا تھا۔ مزید کہا اوورسیز پاکستانی ہمارا سرمایہ ہیں، ان کے مسائل ہمارے مسائل ہیں، ان کا حل دیں گے۔ پاکستان کی معیشت کی بحالی کے لیے اچھی خبر، سعودی عرب سے $2 ارب مل گئے۔ سعودی حکومت نے $2 ارب اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں جمع کروا دیے۔ وزیر اعظم کا $2 ارب جمع کرانے پر سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا شکریہ۔ وزیر اعظم سے سعودی سفیر نواف بن سعید کی اسلام آباد میں ملاقات۔ وزیر اعظم کا IMF معاہدے کی منظوری کے لیے سعودی عرب کے غیر مشروط تعاون پر اظہار تشکر۔ سعودی سفیر کو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل سے بھی آگاہ کیا۔ جو چند ہفتے قبل انہوں نے کی تھی، فزیکلی بھی جو ڈپازٹ ہے وہ اسٹیٹ بینک کے پاس جمع کروا دیا ہے۔ ٹرو جو ہے بردر کے طور کے اوپر وہ اپنا رول ادا کرتے ہیں۔ اس کے لیے عوام کی طرف سے اور اپنی لیڈرشپ کی طرف سے میں اپنی طرف سے ان کا انتہائی مشکور ہوں۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ ملک کے معاشی معاملات بہتر ہونا شروع ہو گئے، مستقبل میں مزید بہتری آئے گی۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس آج ہوگا، پاکستان کے لیے $1 ارب کی قسط جاری کرنے کی منظوری دی جائے گی۔ IMF نے پاکستان کا ایکسٹرنل فائنینسنگ پلان تسلیم کیا ہے۔ وزارت خزانہ کے بھیجے گئے $8.2 ارب کی فائنینسنگ گیپ کا منصوبہ مانا گیا۔ دیگر فائنینسنگ IMF، عالمی بینک، ایشیائی بینک، چین اور UAE سے ہوگی۔ امریکہ نے IMF اور پاکستان سٹاف لیول معاہدے کو خوش آئند قرار دے دیا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کی نیوز کانفرنس، کہا مشکل وقت میں پاکستانی عوام کے ساتھ ہیں، ایسے راستے تلاش کرتے رہیں گے جس سے پاک امریکہ تعلقات میں اضافہ ہو، پاکستان کے ساتھ تجارت اور سرمایہ کاری کو مضبوط کریں گے۔ امریکہ یا چین سے تعلقات رکھنے بارے کسی ملک پر دباؤ نہیں ڈالتے، عوامی رابطے ہی پاک امریکہ تعلقات کی بنیاد ہیں۔ سعودی عربیہ سے ہمیں $2 ارب ہمیں ملا۔ میں اس موقع کو غنیمت جان کر کراؤن پرنس سعودی عربیہ کا ان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ جناب سلمان بن عبدالعزیز صاحب کا، ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ برے وقت میں انہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا۔ میں آج باہر جاتا ہوں یا ہمارے دوسرے زعماء باہر جاتے ہیں تو باہر کے لوگ جب ہمارا استقبال کرتے ہیں تو میں ان کے چہروں کو دیکھتا ہوں، وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ آگے ہم سے پیسے مانگنے۔ IMF پروگرام خوشی سے نہیں مجبوراً قبول کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا فاٹا یونیورسٹی کے فیز 1 کی افتتاحی تقریب سے خطاب، بولے باہر جائیں اور لوگوں کے چہرے دیکھیں تو کہتے ہیں آ گئے پیسہ مانگنے۔ ملک میں زراعت، IT اور معدنیات کی ترقی کے لیے جامع منصوبہ بنایا ہے۔ چند سال میں پاکستان خطے اور دنیا میں ترقی کر کے عظیم ملک بنے گا۔ وزیر اعظم نے KP کی یونیورسٹیز کے طلباء میں لیپ ٹاپس کو تقسیم کیا۔ خواتین کو بااختیار بنانے کے پروگرام کی تقریب سے بھی خطاب، کہا کہ دیگر اقوام خواتین کی شمولیت سے ترقی میں کہیں آگے بڑھ چکی ہیں۔
190 मिलियन पाउंड का स्कैंडल, नैब ने चेयरमैन पीटीआई को 13 जुलाई को तलब कर लिया। चेयरमैन पीटीआई को 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में नैब का नोटिस मौसूल। कौमी एहतसाब ब्यूरो की चेयरमैन पीटीआई को केस से मुतालिका दस्तावेजात साथ लाने की हिदायत। तहरीक इंसाफ के सरबराह को पाकिस्तान और बैरून मुल्क जायदादों की तफसीलात लाने की हिदायत भी कर दी गई। बनी गाला, जबान पार्क और शौकत खानम ट्रस्ट की दस्तावेजात भी तलब। मनी लॉन्ड्रिंग केस बैंकिंग कोर्ट ने परवेज इलाही की जमानत मंजूर कर ली। 5 लाख रुपए जमानती मचल के जमा करवाने का हुक्म। फैसले में कहा, परवेज इलाही के अकाउंट में फ्रॉड की रकम की ट्रांजैक्शन सामने नहीं आई। परवेज इलाही के खिलाफ सियासी बुनियादों पर मुकदमा दर्ज किया गया। लाहौर हाई कोर्ट में परवेज इलाही को जेल में सहूलियात की बेहतर क्लास देने की दरख्वास्त पर समाअत। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और IG जेल हाई कोर्ट में पेश। अदालत ने रिमार्क्स दिए, अगर परवेज इलाही को कुछ हुआ तो जिम्मेदार IG जेल होंगे। चौधरी परवेज इलाही ने तहरीक इंसाफ छोड़ने का फैसला कर लिया। मुस्लिम लीग खाफ के मरकजी रहनुमा चौधरी शाफे हुसैन का दावा, बोले आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम मुस्लिम लीग काफ चौधरी सरवर बोले कि वो आइंदा आम इंतखाबात में शाहदरा के हलके से हिस्सा ले सकते हैं। कुरान पाक की बेहुरमती से मुसलमानों के अकीदे और जज्बात पर हमला हुआ। सबको मिलकर कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़यात को रोकना होगा। किसी भी मुसलमान मुल्क में किसी के अकीदे की बेहुरमती की इजाज़त नहीं। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स काउंसिल के ज़ेर एहतमाम मुबाहिसे से वर्चुअल खिताब। बोले, कुरान पाक 2 अरब मुसलमानों की मुक़द्दस किताब है। कुरान की बेहुरमती से दुनिया भर के मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई। सबको नफ़रत फैलाने की नफ़ी करनी होगी। ऑनलाइन कर्ज देने वाली ऐप्स लोगों की जानें लेने का बाइस बनने लगी। ऑनलाइन ऐप से कर्ज लेने वाले 2 बच्चों के बाप ने खुदकुशी कर ली। रावलपिंडी के 42 साला मसूद ने मुबैना तौर पर 13,000 रुपए का कर्ज लिया। खुदकुशी करने वाले की अहलिया के मुताबिक मसूद ने पहली ऐप का कर्जा अदा ना कर सकने पर दूसरी ऐप से कर्ज लिया, जो बाद में लाखों रुपए का हो गया। कंपनीज की धमकियों से तंग आकर शौहर ने खुदकुशी कर ली। भारत ने रावी के बाद सतलुज में भी पानी छोड़ दिया। हरीके के मुकाम पर दरियाए सतलुज में 2,31,000 क्यूसिक पानी छोड़ा गया। पाकिस्तान की हुदूद में सतलुज में 40 से 50,000 क्यूसिक का रैला पहुंच गया। गंडा सिंह के मुकाम पर पानी की सतह 18 से 20 फीट तक पहुंच गई। भक्की वर्ड में पानी फसलों में दाखिल हो चुका। चिनाब और कामुकी के सैलाबी पट्टी पर 10 देहात में हाई अलर्ट जारी। उधर दरियाए रावी में मुमकिना सैलाबी सूरत हाल, रेस्क्यू एंड फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। निगरान वज़ीर आला पंजाब फ्लड रिलीफ कैंप्स का दौरा करने कसूर पहुंच गए। मोहसिन नकवी ने तलवार पोस्ट पर हुकाम से इंतजामात पर ब्रीफिंग ली। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि भारत की आबी जारहियत का सामना हिम्मत और इस्तकामत से करेंगे।